السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک مزیدار سی کہانی سنیں گے جس کا نام ہے ناگ اور چیونٹیاں۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ناگ گھنے جنگل میں رہتا تھا۔ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے پرندوں کے ننھے بچے، انڈے، چھپکلیاں، مینڈک اور دوسرے چھوٹے جانور کھاتا تھا۔ وہ عموماً رات کے وقت شکار کے لیے نکلتا اور صبح ہوتے ہی واپس اپنے بل میں لوٹ آتا اور پھر سارا دن دبک کر سویا رہتا۔ جو ہی شام ہوتی تو وہ پھر سے اپنا پیٹ بھرنے نکل کھڑا ہوتا۔ اس معمول سے وہ کافی سست اور موٹا ہو گیا تھا، لیکن اس نے خود کو بدلنے کی ذرا سی کوشش نہیں کی۔ جوں جوں وہ موٹا ہوتا چلا گیا ویسے ویسے اس کا بل چھوٹا پڑنے لگا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ بل کے اندر داخل ہونے میں ناکام رہا۔ اس نے بڑی کوشش کی مگر اس کا بڑا سا سر اس کے بل کے دہانے میں گھس نہ پایا۔ یہ دیکھ کر وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے سوچا اب نیا ٹھکانہ ڈھونڈنا ہی پڑے گا۔ اسے بہت نیند آ رہی تھی مگر سونے کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں تھی۔ وہ چلتے چلتے جنگل کے نشیبی حصے میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک بڑے درخت کی جڑ میں اسے کافی بڑا سوراخ دکھائی دیا۔ یہ اس کے رہنے کے لیے عمدہ ٹھکانہ ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا۔ قریب پہنچنے پر اس نے دیکھا کہ یہاں تو ڈھیر ساری چونٹیوں نے قبضہ جما رکھا ہے۔ چونٹیوں کو وہاں سے نکالنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ناگ نے سوچا کہ وہ اتنا بڑا اور خوفناک جانور ہے، چونٹیاں یقیناً اس کے روپ میں آ جائیں گی۔ وہ بل کھاتا ہوا بل کے سامنے پہنچا اور چیخ کر بولا، سنو چونٹیوں، میں ناگ ہوں۔ پورے جنگل میں میرا حکم چلتا ہے کیونکہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس جگہ کو فوراً چھوڑ دو اور اپنے لیے کوئی نیا ٹھکانہ تلاش کرو۔ ناگ کا خیال تھا کہ اس کے خوف سے چونٹیاں کانپنے لگیں گی اور ہاتھ پاؤں جوڑ کر منت سماجت کریں گی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ چونٹیاں اس سے لاپرواہ کتار در کتار آ جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ناگ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس نے چونٹیوں کو اپنی پھنکار سے اڑانا شروع کر دیا۔ چونٹیاں کچھ دیر ادھر ادھر لڑکتی رہی، پھر انہیں غصہ آ گیا اور وہ جھنڈ کی شکل میں ناگ پر ٹوٹ پڑی۔ ناگ نے ان سے بچنے کے لیے کوشش کی مگر موٹاپے کے باعث وہ اپنے جسم کو زیادہ تیز حرکت نہ دے سکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چونٹیاں اس کے جسم پر چڑھ گئی اور زور زور سے کاٹنے لگی۔ ناگ تکلیف سے بلبلانے لگا۔ اس نے بڑی کوشش کی وہ انہیں اپنے جسم سے ہٹا دے مگر وہ ناکام رہا۔ چونٹیوں نے چند منٹوں میں ہی اسے بنبھور کر رکھ دیا۔ ناگ بڑی دردناک موت کا شکار ہوا۔ شام ہونے تک ناگ کا بدن چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں چونٹیوں کے بل کے اندر جا چکا تھا۔ نتیجہ، مغرور انسان ہمیشہ حقیر چیز سے اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو کہانی اچھی لگی؟ اگر آپ کو کہانی پسند آئی تو اسے لائک کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے۔ اللہ حافظ۔